ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو ہر ذی روح کا مالک ہے، جو مالک بحر و بر ہے، جو مالک جبل و شجر ہے، جو مالک جن و بشر ہے۔ میں امروز فکر و آگاہی کے کلزم میں وہ تزن ہو کر فہم و فراست کے اس ساحل تک آ پہنچا ہوں جس نے نئی صحبتوں سے روشناس کروایا تو میں نے عرصۂ عالم کو کرشمہ قدرت تصور کر لیا۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قیام امن کے لیے جنگیں بہت ضروری ہیں۔ بظاہر یہ ایک پیچیدہ مسائل ہیں کہ جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا موضوع اس کے لیے جنگیں ضروری بھی ہیں اور یہ ایک متضاد اور متناقض جملہ بھی ہے کہ جس کو اگر دوسری راہوں سے دیکھا جائے تو قیام امن کے لیے جنگیں ضروری نہیں بھی ہیں۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی نیک مقاصد کے حصول کے لیے جنگیں لڑنا ضروری ہیں، کیونکہ اگر ہم جنگ عظیم دوم کی ہی مثال لیں تو نازی ازم کو ختم کرنے کے لیے جنگیں لڑی گئیں، مظلوم حکومتوں نے اپنے سر اٹھانے کے لیے جنگیں لڑی، اور جب کسی قوم پر کوئی ظالم یا حکمران جابر حکمران ان پہ مسلط ہو جاتے ہیں تو پھر ایک قوم اپنے لیے اپنے حقوق کی بحالی کے لیے لڑتی ہے۔ تو اس طرح قیام امن کے لیے جنگیں بہت ضروری ہیں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ چلیں کلیپنگ کر دیں بچے کے لیے۔ سب نے بولنا سچ تھا کہ آپ پیرنٹس دیکھیں کیسے بچہ بول رہے ہیں، جو نہیں بولے گا ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دینی ہے۔ جیسے ہے کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کٹنگ کروں گا، کٹنگ سے میں کرتا ہی نہیں، مجھے اتنے ویڈیو کا مجھے پتہ ہے ایڈیٹنگ کرنے کا۔ جی نیکسٹ، کیوں ان کے پیرنٹس دیکھتے ہیں نا گروپوں میں، ان کے پیرنٹس ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ یہ ہے کہ قیام امن کے لیے جنگیں ضروری نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ جنگ ایک خود بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جنگ سے صرف ایک ملک یا ایک قوم تباہ نہیں ہوتا بلکہ بنی نوع انسانیت تباہ ہوتی ہے۔ قیام امن کے لیے جنگ اس لیے بھی نہیں ضروری کہ جنگ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے ملکی معاشی مسائل پیدا ہوتے ہیں، انسان بین الاقوامی تعلقات سے دور ہو جاتا ہے اور بین الاقوامی ممالک کی نظر میں انسان کا ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے اور اس ملک کا بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جنگیں ملک کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیتی ہیں، جنگیں انسان کا رہن سہن تباہ کر دیتی ہیں، جنگیں انسان کے مطلب زندگی کے تمام اصول و مقاصد کو متاثر کرتی ہیں، جنگیں انسان کے مطلب تعلیمی نظام کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اس لیے جنگیں ضروری نہیں ہیں، اور یہ اس بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی ثابت ہے کہ قیام فتح مکہ ہوئی جب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بجائے گفتگو سے اس کا حل نکالا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی جماعت اپنے کسی ناحق معاملے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی تو دوسری جماعت کو چاہیے کہ وہ اپنے حق کے باوجود اس سے پیچھے ہٹ جائیں تاکہ جنگ اور امن سے اس مسئلے کا حل ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی ثابت ہے کہ فتح مکہ جو تھا امن و امان کے ذریعے، اور مکہ کی فتح ہوئی جس سے انسانیت کا نقصان نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ جنگوں کے بہت اور بھی مزید نقصانات میں اگر ہم جائیں تو دوسری جنگ عظیم میں جو نقصانات ہوئے، اگر ہم انگریزی لٹریچر کو پڑھیں تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نقصانات ہوئے وہ ناقابل اطلاقی تھے۔ اس لٹریچر کو ہم پڑھیں تو اس کے لٹریچر سے خون ٹپک رہا ہے اور آج تک وہ نقصانات کی بھرپائی ممکن نہ ہو سکی۔ تو اس لیے قیام امن کے لیے جنگیں ضروری نہیں ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جنگ کے بجائے اعتدال پسندی کو چنیں اور جنگوں سے دور رہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی بات منشن کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ سے انسان کوئی بھی قوم یا ملک جنگ سے ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ جنگ سے ملک کے مسائل، ملک کے معاشی مسائل، ملک کا ورثہ، ملک کی خوبصورتی سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ شکریہ۔ گڈ۔ السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پہ بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کیا امن کے لیے جنگ ضروری ہے۔ اس پہ میں نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، تو میری رائے یہ ہے کہ میری رائے کے مطابق جنگ امن کا باعث نہیں بن سکتی، جنگ صرف اور صرف تباہی کا باعث بنتی ہے۔
اس لیے اس کو ہم سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے جنگ کے نقصانات پہ بات کرتے ہیں کہ جنگ کے نقصانات کیا کیا ہیں. جنگ کے نقصانات میں سب سے پہلے آتے ہیں مالی نقصان بھی آتا ہے اور جانی نقصان بھی آتا ہے. جنگ جب ہوگی تو ہمارے نوجوان شہید ہوں گے, ہمارے بزرگ. جنگ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آگے جوان ہے, بچہ ہے, عورت ہے, کوئی بھی ہے. جنگ میں صرف قتل و غارت ہوتی ہے. تو اس سے ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ سب سے بڑا کہ جانی نقصان ہوگا کہ ہمارے نوجوان بچے شہید ہو جائیں گے. دوسرا نقصان ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی بھی ہمیں نقصان ہے, معاشی تباہی ہے. ظاہر ہے جب جنگ ہوگی تو ہماری معیشت بھی نیچے جائے گی. وہ اس لیے جائے گی کیونکہ جنگ کے دوران ہمارے وسائل بھی تباہ ہوں گے. جو ہمارے وسائل ہیں, ہمارے جو بھی وسائل ہیں, یعنی کہ اگر کمائی کے وسائل ہیں, ملک کو سٹیبل رکھنے کے وسائل ہیں, وہ تباہ ہوں گے. اور اس سے ہمیں کیا نقصان ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور نقصان کہ معاشرتی جو ہے تباہی ہوگی. معاشرتی تباہی ایسے ہوگی کہ جنگ جب ہوگی تو ہمارے ملک کا انفراسٹرکچر یعنی کہ ڈھانچہ وہ تباہ ہوگا, لوگ بے گھر ہو جائیں گے, خاندان کے خاندان تباہ ہو جائیں گے. اور ہمارے پاس جو اس کا ایک اور نقصان ہے وہ ہے کہ نفسیاتی جو ہے ہمارے پاس نقصان ہے. نفسیاتی نقصان ایسے ہے کہ ظاہر ہے آج کل بم وغیرہ کا دور ہے, تو یہ جو ہے اس کے جمز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہماری نفس اور اثرات مرتب ہوتے ہیں جو کہ زندگی بھر کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امن کے ہمارے پاس فوائد کیا ہیں. اگر یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو تو امن کے فوائد دیکھیں گے ہم. امن کے فوائد میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہے کہ معاشی جو ہے ترقی کرے گا. معاشی ترقی ایسے کرے گا کہ جب امن ہوگا, نہ کوئی جنگ کا کوئی سوچ ہوگی, نہ کچھ ہوگا. لوگ جو ہے باہر کے ممالک بھی ہمارے ممالک میں سرمایہ کاری کریں گے. اس سے کیا ہوگا؟ معیشت دن بدن اوپر جائے گی اور اس سے ہوگا کہ روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے ہمارے ملک میں. پھر دوسرا ہے کہ چلیں تھینک یو سو مچ. کلیپنگ کرتے ہیں. جی کون نیکسٹ کون آنا چاہتے ہیں؟ خود انیشیٹو. نحمده ونصلي ورسوله علیہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جناب صدر, آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے کہ امن کے لیے جنگ ضروری ہے یا نہیں. جناب صدر, میرے مطابق امن کے لیے جنگ ضروری ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جنگ کے نقصانات تو بہت ہیں, لیکن جب ایک ظالم حکمران ایک کمزور اور چھوٹے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی نگاہیں ڈالتا ہے تو اس ملک کے بہادر سپہ سالار جو اپنی قوم کے لیے ہر وقت ہمہ وقت تیار رہتے ہیں, چاہے وہ سردی ہو یا گرمی ہو, دن ہو یا رات ہو, وہ اپنے دیش کے بارڈر پہ وہ ہر وقت کھڑے رہتے ہیں تاکہ ملک پہ کوئی بھی ظالم حکمران آ کر اپنی حکمرانیت نہ کر سکے اور اس کے ملک میں رہنے والے باشندے اپنی مرضی سے ایک اچھی زندگی گزار سکیں. اسی طرح جب ایک ظالم حکمران ایک مسلمان پر نگاہ ڈالتا ہے کہ وہ اس پر قبضہ کر سکے تو وہ سپہ سالار سب سے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیے ہوئے میدان جنگ میں اترتا ہے اور ہر ایک مشکل کو اپنے سینے پر لیتے ہوئے ہر وقت اللہ کی راہ میں شہادت قبول کرتا ہے. اور وہ اس بات سے لاغرض ہو جاتا ہے کہ مجھے اس سے کیا نقصان ہوگا. اس کے دل میں صرف یہ بات رہتی ہے کہ اس کے ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزاریں گے. اگر ہم اپنی مثال لیں تو ملک پاکستان میں ہم جو ایک اچھی اور آزاد کی زندگی گزار رہے ہیں, اس کے پیچھے ہماری پاک فوج, پاک آرمی کا ہاتھ ہے. اور روز دن رات بارڈر پہ گولیاں کھاتے ہیں اور شہادت کی موت قبول کرتے ہیں. اگر وہ بارڈر سے دور ہو جائیں تو ایک دن ایسا آئے گا جب ہم کسی ظالم حکمران کی غلامی میں آ جائیں گے. تو اگر کوئی انسان جنگ مسلط کرنے کے لیے تیار ہو تو ہم بھی اس وقت تیار ہیں, کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, there is no God by Allah. ہم اللہ پر یقین رکھتے ہوئے لڑتے ہیں اور آخر دم کو لڑتے رہیں گے, کیونکہ ہم اسلام پسند لوگ ہیں اور امن پسند لوگ بھی ہیں. لیکن اگر کوئی ہم پر بری نظر ڈالتا ہے تو ہم اس کے ارادوں کو خاک میں ملانا بھی جانتے ہیں. گڈ, شاباش, تھینک یو. کرتے ہی بندے سیکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی شروع میں ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آج کل آپ کر رہے ہیں. یہ السلام علیکم. آج مجھے جس موقع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے کیا امن کے لیے جنگیں ضروری ہیں یا نہیں. تو میں
मेरी राय के मुताबिक अमन के लिए जंगें ज़रूरी हैं। अमन का मतलब है कि अदब इस्तेहकाम और इस्तेहकाम आइनी ममालिक। जिन ममालिक में अमन की हिफाजत होती है, गरीबों को उनके हकूक़ दिए जाते हैं, हर बंदा अपने हक हासिल करता है, उन मुल्क में अमन होता है। और जिन ममालिक में ये सब चीज़ें नहीं होती तो इसका मतलब है कि उस ममालिक में अमन नहीं है। और जंगें जो हैं ये अमन जुल्म को ख़त्म करने के लिए लड़ी जाती हैं, हक के हसूल के लिए लड़ी जाती हैं। इसी तरह हम अगर इस्लामी तारीख़ पर नज़र दुराएं तो ग़ज़वा-ए बदर से लेकर ग़ज़वा-ए खंदक तक जितनी भी जंगें लड़ी गई वो अमन के लिए लड़ी गई हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में इंसानी बका अमन कायम करने और जुल्म के खात्मे के लिए आए थे। अगर इस्लाम हमें जंग की इजाज़त ना देता तो हमारे प्यारे नबी खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग नहीं लड़ते। इस्लाम हमें दावत देता है कि हम हक के लिए डटे रहें, किसी जालिम के सामने झुके ना। जब तक हम अपना हक हासिल नहीं कर लेते तब तक हम डटे रहें, सूले हक तक हम लड़ते रहें। इस पर एक शेर है कि इरादे जिनके खुदा हो और नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम हेज मौजू से घबराया नहीं कर। चलें, गुड जी। लास्ट में कौन बच्चा आप आइए। Assalamu alaikum friends. Today my topic is about उर्दू के बच्चे उर्दू में बोलें, इंग्लिश का होगा तो इंग्लिश में बोलेंगे, उर्दू का हो उर्दू में बोलने का जी। आज मेरा मौजू है कि क्या अमन के लिए जंग का होना ज़रूरी है या नहीं। तो मेरे मुताबिक अमन के लिए जंग का होना ज़रूरी नहीं है। अगर हम तारीख़ और पर नज़र डालें और तारीख़ देखें और तारीख़ और तजुर्बात दोनों से साबित है कि जंग से कभी अमन नहीं होता। जंग हमेशा खित्ते में बदअमनी और जुल्म बर्पा करती हैं। जंग से कभी भी किसी मुल्क को फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वो हमेशा उसकी तरक्की, उसकी मईशत, उसकी इक़्तिसादियात वो इम्पेक्ट होते हैं, मुतासिर होते हैं। अगर हम तारीख़ देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या पहली जंग अज़ीम या दूसरी जंग अज़ीम, हम उस पर नज़रसानी करें तो उसमें लोग बहुत मुतासिर हुए, बहुत बेगुनाह लोग उसमें मारे गए और आज भी उसके वो इम्पेक्ट हैं। और अगर हम देखें जंग की वजूहात और उसके असरात, तो हिरोशिमा नागासाकी जिस तरह उन पे वो बम गिराए गए जापान पे, तो आज भी वहाँ पर लोगों में बीमारियाँ पाई जाती हैं, ना वहाँ पर सब्ज़ा उगता है, ना वहाँ पर उनकी जो है ना बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है, स्किन डिसीज़ बहुत ज़्यादा है। और वहाँ लोग जो होते हैं वो अपाहिज होते हैं, वो फिज़िकली ठीक नहीं पैदा होते हैं, बाय बर्थ जो होते हैं वो हैंडीकैप होते हैं, माजूर पैदा होते हैं। तो जंग कभी भी अमन के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जंग से मुल्क की तरक्की मफलूज हो जाती है और मुल्क की मईशत तबाह हो जाती है। माशरे में जुल्म, बदउनवानी वो बर्पा होती है और इंसानी हुकूक़ की पामाली होती है। इसका हल क्या है? अगर किसी ममालिक के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई जंग है, तो उनको चाहिए कि वो जंग के बजाय टेबल टॉक नेगोशिएशन को फ़रोग़ दें। उनको चाहिए कि वो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइक UNO या UNHCR या एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, वो उस जंग को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और इसके बहुत से ऐसे गुड
क्लैपिंग कर दें, कुछ बैठ जाएं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और उस्ताद इकराम। आज जिस मौजू पे मुझे लफ्ज़ सही करने का मौका मिला है वो है कि अमन के लिए जंग ज़रूरी है कि नहीं। मेरे मुताबिक अमन के लिए जंग ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अमन के लिए जंग ना करें, मतलब हम बातचीत से करें, तो कुछ ऐसे हुक्मरान होते हैं जो हमारी बात पर गौर व फिक्र नहीं करते और मतलब हमें। ठीक है, गुड। अस्सलामुअलैकुम। जो आज मेरे लिए बोलने के लिए मौजू मिला है, अमन के लिए जंग ज़रूरी है। अमन के लिए जंग ज़रूरी है कि तमाम जैसे हुक्मरान बहुत जुल्म करते हैं अपने अवाम के ऊपर, अफवाज के ऊपर। कई मुल्क ऐसे। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई आपको देखकर और आपकी पार्टिसिपेशन। शुरू में हर एक से इसी तरह ही होता है, सिर्फ ये है कि आपने स्टेज पर आकर पजल नहीं होना ज़रूरी है। और आप ये समझें कि मेरे सामने जो बैठे हैं इनको कुछ नहीं पता, इनको मैंने गाइड करना है। जब आपके ज़हन में ये चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से अपने व्यू पॉइंट्स जो हैं वो समझा सकते। आपकी स्पीच का या जिसका भी उसका बेसिक मकसद ये है कि आपने सामने वालों को कन्विंस करना है, उनको अपनी बात मनवानी है। आज का जो टॉपिक था माशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अब बेशक बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी हवाले से इंसानी मुल्क की तरक्की अमन से होती है, हर कोई मानता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जब आपका अमन ही एट स्टेक हो, उसी को ख़तरा लाहक हो, जैसे आजकल फ़लस्तीन में हो रहा है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपने जंग ही करनी है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको हर तरह से अपने आप को, दीनी फरीज़ा भी है कि अपने घोड़े तैयार रखो। तो वो ये नहीं है कि घोड़े तैयार रखने का मतलब है कि हमने कहीं जाके जंगो जदल और जुल्म करना है, किसी इलाके पे कब्जा करना है। आजकल तो जंगे इलाके पे कब्जे के लिए नहीं है, वसाइल पे कब्जे के लिए है। तो ये हमारा दीनी फरीज़ा भी है और उस हवाले से शिर्क को मिटाने के लिए आपको मजबूर हो जाएं कि वो अगर तबलीग से बातचीत से नहीं आते तो आपको भी अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं, तो आप लोगों ने वहाँ रेजिस्ट करना है और किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए जंग फिर मजबूरी बन जाती है। दोनों चीज़ें हैं, तरक्की के लिए अमन ज़रूरी है, लेकिन जब अमन ही खतरे में पड़ जाए तो फिर जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। थैंक यू बेटा। थैंक यू।